اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون صدق اللہ العظیم۔ فلما جہزہم، اس آیت میں دو اہم ترین چیزیں بھی ہمیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ فلما لما جب، یہ واقعات کے ساتھ آ رہا ہے نا۔ ہاں جی، جہزہم، جیم ہے اور زے مادہ ہے، جہزہ یجہزو، ضرورت کا سامان تیار کرنا، جہزہ جہیز کا یہ گزر چکی نا، یہ حصہ آیت کا پہلے بھی اتنا حصہ فلما جہزہم بجہازہم۔ تو اب پیالہ رکھ دیا، اس وقت کیا رکھا تھا؟ اس وقت ان کی پونجی رکھ دی تھی ان کے سامان کے اندر، تاکہ گھر جا کے اس کو پہچان لیں۔ تو جو جہاز کا لفظ ہے، جہاز، اس کا کیا مطلب ہے؟ ضرورت کا سامان، لیکن باب تفعیل سے آیا تو جہزہ یجہز، تجہیزن، تجہیزو، تو اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ضرورت کا سامان مہیا کرنا، ضرورت کا سامان مہیا کرنا۔ تو کون سا صیغہ آ گیا جی؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ تو جہزہ، اس نے یعنی انہوں نے کس لیے جی؟ یوسف علیہ السلام، انہوں نے نہیں، ایک واحد کا ہی، انہوں نے اس لیے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ادب کی، احترام کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے مہیا کر دیا، جہزہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، انہوں نے سامان ضرورت، جو سامان تھا وہ جب مہیا کر دیا۔ اب اس کے ساتھ جہزہ فعل ماضی کے ساتھ ہم کی ضمیر آ گئی، متصل منصوب، مرفوع کیسے؟ منصوب ہے، حالت نصب، فعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے، مفعولی حالت میں ہوتی ہے۔ ہم، ان سب کو، کن سب کو جی؟ وہ اپنے بھائیوں کو۔ جہزہ ہم، جب ان کو مہیا کر دیا، ان سب کو مہیا کر دیا انہوں نے، ہوا فاعل، مہیا کرنا فعل، اور ان سب کو مفعول۔ اب جس چیز کو مہیا کیا گیا ہے نا، وہ با کی پراپوزیشن کے ساتھ آ گیا۔ بجہازہم، باب یہاں پہ کیا ہے جی؟ حرف جر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کا جہازہ کا مفعول ثانی جو لانے کے لیے کیا، کس، ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا تھا نا کہ کس کو مہیا کیا، اور دوسرا سوال کیا پیدا ہوا؟ کیا مہیا کیا۔ وہ جو کیا مہیا کرنا ہے وہ با کی پراپوزیشن کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی وہ سامان ان کو مہیا کیا۔ کیا چیز مہیا کیا جی؟ جہاز۔ اور با نے کیا کیا؟ جہاز کو مجرور کر دیا، جہازی، سامان ضرورت، بجہازی۔ اب یہ جہازی کیا ہے؟ اسم ہے۔ جہازی کیا ہے؟ اسم، کیونکہ فعل کبھی مجرور ہوتا ہی نہیں، منصوب ہو جاتا ہے، مجرور نہیں ہوتا۔ تو مجرور دیکھ کے کیا پتہ چلا؟ کیا ہے؟ اسم ہے یہ۔ تو سامان ضرورت اسم کے ساتھ جب مل کے ضمیر آتی ہے تو وہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ یہ دونوں مل کے مرکب اضافی بنتے ہیں، اور ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور اسم جو ہے یہ مضاف بن گیا۔ تو جہازی کے ساتھ الف لام ہے؟ نہیں۔ تنوین ہے؟ نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟
مضاف ہے، تو سوال کیا پیدا ہو گیا جی؟ کن کا سامان جی؟ تو ہم ان سب کا سامان ضرور. تو فلما جہزہم بجہازہم، جب انہوں نے ان کا سامان ضرورت ان کو تیار کر دیا، مہیا کر دیا، تیار کر دیا، دونوں معنی رکھنے اس میں. ایک چھوٹا سا سوال آ رہا ہے جی جی. کہ پہلا تھا، پہلی ضمیر تھی ہم، دوسری ضمیر آ گئی ہم، ان میں فرق کیا ہے؟ جب پیچھے پیش یا زبر آئے، پیش یا زبر تو آگے ضمیر ہم آئے گی، زیر آ جائے تو وہ ضمیر کیا بن جائے گی؟ ہم. تو یہ جہز ہم تو نہیں ہو سکتا، جہز ہم تو بے جہاز ہی ہم نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے لیکن اس کی ایک خوبصورتی ہے نا یہ قرآن، بے جہاز. تو ضمیر دونوں طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے، ہم ہو ہی، ہما ہما ہم. ٹھیک ہے کہ نہیں سمجھے جی؟ ہاں یہ ضمائر جو ہیں پہلی، باقی نہیں. کم کو کم نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے جی، کا کو کی نہیں کیا جا سکتا. یہ جو پہلی ضمائر ہیں غائب کی، یہ تو جہزہم بجہازہم، جب انہوں نے تیار کر دیا ان کا سامان ان کو مہیا کرنے کے لیے. جعل جیم عین لام، کیا معنی ہے جی؟ اس کا معنی ہے بنانا، قرار دینا، رکھ دینا. کون سا مفہوم آیا؟ رکھ دینا. جعل یجعل، جعل یجعل کا کیا مطلب ہے جی؟ رکھ دینا. جعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، انہوں نے جعل السقایۃ، سین قاف یا مادہ ہے، سقا یسکی، کیا مطلب ہے جی؟ پانی پلانا. ذرا بھائی اب اس کا فاعل کیا ہے جی؟ فاعلن کے وزن پہ ساقیون. ساقی کسے کہتے ہیں؟ پلانے والے کو کہتے ہیں. ساقی کوثر کس کا لقب ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساقی کوثر، کہ جو اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں سے پانی پینا نصیب فرمائے. تو سقایا کا جو لفظ ہے یہ برتن کے لیے بولا جاتا ہے. ویسے جو جاہلی وقت تھا عرب کا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس سے پہلے کا جو لفظ وقت ہے، اس میں سقایا کس کو کہتے تھے جی؟ نہیں، ویسے تو برتن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. کون سا برتن؟ پلانے والا، پانی پلانے والے برتن کو سقایا کہتے ہیں. لیکن عرب جو تھے نا جی، عرب کتنے قبیلے تھے قریش کے؟ بہت سے قبیلے تھے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا، اس کو کیا کہتے تھے؟ بنو ہاشم. ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، حضرت ابو بکر کا ایک اور قبیلہ تھا، بنو امیہ ایک قبیلہ تھا. تو بنو ہاشم کی جو ذمہ داری یا ان کا جو کام تھا وہ سقایا کا تھا. تو اس زمانے میں سقایا کہتے تھے حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری کو. پھر تو برتن کے لیے استعمال ہوتا نا. تو وہ حاجی جب آتے تھے تو ان کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، حاجیوں کی خدمت، حاجیوں کے ساتھ ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں تھیں نا، اس کی ذمہ داری کس کی تھی؟ بنو ہاشم کی. بنو امیہ کی کیا ذمہ داری تھی جی؟ بنو امیہ یاد رکھیے گا، جنگ جب ہوتی تھی نا، جنگ، تو سپہ سالار تھے. یہ سپہ سالاری کا کام تھا ان کا. سردار تھے وڈیرے. جنگ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے، وہ سفارت کے ساتھ تھا، سفیر. عرب کی تاریخ کے سب سے کم عمر سفیر جو ہیں وہ حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عرب کے اندر. تو بنو میں جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ کے اندر جو جھنڈا پکڑاتے ہیں نا جی آپ، سپہ سالار ہیں وہ بنو امیہ. تو یہ انہوں نے تقسیم کی ہوئی تھی چیزیں آپس میں، سارے قبیلے نے، یہ انہوں نے آپس میں اتفاق سے تقسیم کیا ہوا تھا. یہ نہیں ہے کہ جھگڑ لڑ کے ایک دوسرے سے چھینا تھا، رضا مندی سے تھا یہ چیزیں.
تو سقایا جو ہے یہ پانی پلانے کی ذمہ داری کو کہتے تھے، لیکن یہاں پہ السقایا کس کے لیے آیا ہے؟ آنا، برتن کے لیے آیا ہے، السقایتا۔ اور الف لام کس طرف ہے جی؟ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کون سا خاص تھا یہ؟ السقایتو، یہ وہ پیالہ تھا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام پانی پیتے تھے۔ کیا پتہ چلا جی؟ آپ اپنے پینے کے لیے اپنا گلاس علیحدہ اور رکھ سکتے ہیں نا بھائی، پتہ چل گیا نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اس میں ایڈ کر دی۔ وہ کیا ایڈ کی؟ کہ مسلمان کے جوٹے میں شفا ہے۔ آپ اپنا گلاس علیحدہ رکھ سکتے ہیں صفائی کے اعتبار سے، کسی لحاظ سے بھی۔ آپ کے والد ہے جی گھر میں، یا بڑا بھائی ہے، یا یہ گلاس پڑو ہوئے، میرے گلاس میں کوئی پانی نہ پیے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے گلاس میں کوئی بندہ پانی نہ پیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کے جوٹے میں شفا ہے، پینے تو جو پیتا ہے۔ تو السقایا میں جو الف لام ہے یہ خاص کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ پیالہ ہے جس میں حضرت یوسف پانی پیتے تھے۔ تو جعلا رکھ دیا گیا، یعنی انہوں نے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھ دیا، یا کسی بندے نے رکھ دیا، السقایتا وہ پیالہ، فی کس چیز میں رکھا جی؟ فی میں حرف جر ہے، اس نے رحلن کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، حالت جر میں لے آیا۔ رحل کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ کڑونجی ہوگی، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ سامان ہی کہہ دیں۔ تو رحلی آ گیا ہے تو یہ کیا بن گیا؟ یہ مضاف بن گیا ہے۔ تو سوال پیدا ہو گیا جی کس کے سامان؟ تو اب اس کا پہلا مضاف الیہ آ گیا اخی، بھائی کے سامان میں، لیکن یہ بھی مضاف ہے، اس کا تو مضاف الیہ ہے، بھائی کے سامان میں۔ تو اب یہ بھائی جو ہے یہ بھی مضاف بن گیا، تو اب یہ سوال پیدا ہو گیا کس کا بھائی؟ تو اخی ہی، اپنے بھائی کے سامان میں انہوں نے جعل رکھ دیا السقایۃ وہ پیالہ۔ جب سامان مہیا کر دیا نا، سب کو تیار کر دیا، بس ٹھیک ہے، تو ایک پیالہ بھی اس سامان میں رکھ دیا، خاص پیالہ کہ جو بادشاہ سلامت کا اپنا پیالہ، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنا پیالہ، سب کو پتہ ہے بادشاہ سلامت بیٹھے ہیں یا حضرت یوسف بیٹھے ہیں سامنے، پیالہ پڑو، اس میں پانی پی رہے ہیں، پیالہ غائب ہو گیا، کدھر چلا گیا پیالہ؟ شور ایک دم شور مچ گیا، شور ایسے نہیں مچا، الزام کے ساتھ ایف آئی آر کٹ گئی۔ اور ایک ایف آئی آر ہوتی ہے جس میں ملزم کا نام نہیں ہوتا، ایف آئی آر کٹوا کے آ جاتے ہیں جی کہ موٹر لگی ہوئی تھی ہماری کو کھول کے لے گیا۔ بعد میں تتمہ بیان میں آپ بتاتے ہیں جی کہ مجھے شک ہے کہ آفتاب صاحب موٹر لے گئے، پولیس آئے گی، آفتاب صاحب کو پکڑ کے لے جائے، یہ ضمانتیں کراتے پھریں گے۔ پاکستان کا قانون تو اتنا اچھا ہے نا۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون۔ ثم پھر یہ فا بھیا، یہ بھی پھر کیا ہے جی؟ فا جلدی، ثم تھوڑا سا ٹائم کے ساتھ، ثم پھر کیا ہوا؟ اذن، حمزہ زال نون مادہ ہے، اذن یأذن، کیا معنی ہے اس کے؟ ایک تو اس کا معنی ہے اذنن، اذن کا کیا مطلب ہے؟ اجازت، اور ایک ہے اذنن، اس کا کیا معنی ہے؟ پکار۔ اذان، اذان کس چیز کو کہتے ہیں؟ پکار کو کہتے ہیں، پکار کو۔ تو یہ باب تفعیل سے ہے، اذن تعزینن، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ پکارنا، آواز دینا، بار بار پکارنا۔
اب یہ اذن مؤذنوں کا مطلب عربی میں اگر لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا نادا منادن، پکارنے والے نے پکارا، ایک پکارنے والے نے پکار لگائی، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا۔ تو اذن یؤذن، اذن فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے پکارا۔ اب یہ اس کا فاعل ہے، یہ کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے۔ یؤذن، یؤذن ہے تو اب اس کو بنانا ہے تو کیا بنے گا جی؟ میم لگائیں گے اور اس کو تنوین میں بدل دیں گے، مؤذن پکارنے والا۔ اب یہ المؤذن نہیں ہے، مؤذن ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی، کسی یا ایک پکارنے والے نے پکارا۔ اذن فعل ہے اور اس کا فاعل اس میں ظاہر کی صورت میں آ گیا ہے مؤذن، ایک پکارنے والے نے پکارا، ایک ندا دینے والے نے ندا دی۔ ایتھا، اب یہاں پہ کیا معذوف ہے جی؟ یا معذوف ہے، یہاں پہ یا حرف ندا ہے، اور ایھا کب آتا ہے؟ جب منادا جو ہے نا جی، جس کو پکارا جا رہا ہو وہ الف لام کے ساتھ ہو اور مؤنث ہو تو ایتھا، اور مذکر ہو تو ایھا۔ تو ایتھا تو یا یہاں پہ معذوف ہے، ایرو آرا یہ ایرو، این یہ رے مادہ ہے۔ آرا یعیرو کا کیا مطلب ہے؟ ادھر ادھر جانا، ہاں جی، گردش۔ آرا یعیرو ادھر ادھر جانا، اور ایرو کا کیا معنی ہے جی؟ قافلہ۔ آرا یعیرو باب ضربہ، ضربہ یضرب، تو آرا یعیرو کا کیا معنی ہے جی؟ ایرن کا معنی ہے قافلہ، جو ادھر ادھر جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ اب کیا کہتے ہیں مترجمین، کیا کہتے ہیں جی کہ ایتھا الاصحاب ایتھا، اب یہ ایتھا میں اصحاب اگر لگائیں وہ مضاف آ جائے گا نا، اگر لکھا ہوا ہو تو ویسے تو الایرو کا یہاں پہ مطلب ہے اس سے مراد لی گئی ہے قافلے والو کیوں پکار رہے ہیں جی؟ ایتھا الایرو، اے قافلے والو، کس کو پکارا ہے؟ قافلے والوں کو پکارا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو قافلہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے نا، اس الایرو الف لام کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ خاص قافلہ، کون سا؟ جس میں یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہ الف لام اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایتھا الایرو، اے قافلے والو، کہا کیا؟ انکم، ان اصل میں کیا تھا؟ انتم، اصل میں تھا انتم سارقون تھا، تم چور ہو، سب چور ہو۔ انا آیا نا، انا نے دو چیزیں کی ہیں، ایک انا نے انتم کو حالت نصب میں لے گیا، کم بنا دیا، تو یہ بن گیا انا کم، ترجمہ یہی رہے گا، تم انتم یعنی تم سب۔ اور دوسرا انا کیا کرتا ہے؟ اپنی خبر پہ لام مزالقہ لے آتا ہے، لسارقون۔ اچھا، قرآن میں کئی جگہ یہ جو انا ہے نا، یہ تخفیف کے ساتھ آ گیا ہے، انا کی جگہ کیا آ گیا ہے؟ ان۔ اب ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک ان نافیہ بھی ہوتا ہے نا، ان الحکم الا للہ، نہیں ملے گا آپ کو یہاں پہ ان آیا نا، ان ایک ان نافیہ ہے، ان الحکم الا للہ، وہ اللہ آنے کی وجہ سے وہ نافیہ ہو گیا۔ ایک ان شرطیہ ہے، ایک ان جو ہے یہی ہے بے شک والا، لیکن یہ تخفیف ہے، اس کے اوپر شد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پہچانیں گے کیسے کہ یہ شرط شرطیہ ہے یا کہ یہ؟
تو وہ اس کی خبر پہ جب لام مزالکہ دیکھیں گے آگے تو ان کو بھی ہم پہچان لیں گے کہ یہ ان شرطیہ نہیں ہے بھائی، یہ انا ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ویسے آ گئی بات۔ تو انا نا اپنے ساتھ ایک لام مزالکہ لے کے آتا ہے، تو سین رے اور کاف مادہ ہے، سین رے اور کاف، سرا کا یسرکو کیا مطلب ہے جی؟ چوری کرنا۔ چور کو کیا کہتے ہیں قرآن حکیم میں؟ سارقن، یہ بھی آ گیا۔ تو فاعلن کے وزن پہ سارقن تھا، چوری کرنے والا، اور واو نون کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی۔ لام مزالکہ آ گیا، یقیناً تم سب ہی چور ہو۔ اچھا، اب تھوڑی دیر کے لیے یہ بتائیں کہ یہ جو پکارنے والے نے پکارا ہے کہ انکم لسارقون، یہ الزام سچا ہے کہ جھوٹا؟ جھوٹا ہے۔ انہوں نے کوئی چوری کیا تھا؟ نہیں کیا۔ اچھا، سرقہ کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا، سرقہ جو ہے یہ خفیہ ہوتا ہے، یعنی اس کو کہیں گے، انگلش میں کہیں گے تھیفٹ، اور تھیفٹ کے اندر ٹو ٹیک دا پراپرٹی آف سم ون، سب سے پہلی چیز یہ ہے اس میں آئے گی کہ ود آؤٹ نالج، پرمیشن تو ختم ہی ہوگی، ود آؤٹ نالج، علم نہیں ہے اس بندے کو کہ اس نے میری چیز چرا لی۔ ایک دوسری چیز کیا آئے گی اس کو چوری بنانے کے لیے؟ ڈس آنیسٹلی، بددیانتی سے اٹھائی ہے۔ میں آپ کے گھر جاتا ہوں، آپ گھر میں نہیں ہیں، وہاں میں نے دیکھے 10 انڈے پڑے ہوئے، اٹھا کے لے گیا ہوں، لیکن میرا آپ پہ حق دعویٰ ہے جی، ابھی نظر آئیں گے تو بتاؤں گا کہ میں آپ کے 10 انڈے لے گیا، تو یہ ڈس آنیسٹلی میں نے گو کہ نہیں ہوئی نا جی، یعنی تو سب کی 10 انڈے دینا دیے سے 8-9 دیکھیں نا، نہیں بھائیوں پہ جو لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، برادری کے لوگ ہیں، آپ بھائی کے گھر گئے، آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوا لیٹر دودھ پڑا تھا، آپ کو پیاس لگی، آپ پی گئے، تو یہ ڈس آنیسٹلی آپ نے نہیں پیا، گو کہ اس کا دودھ آپ نے وداؤٹ نالج آپ پی گئے، لیکن آپ کا آنا جانا چوری میں نہیں آئے گا۔ تو ڈس آنیسٹلی ہو، وداؤٹ نالج ہو، وداؤٹ تھیفٹ کیا ہے؟ وداؤٹ نالج، ڈس آنیسٹلی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرام دا سیف کسٹڈی، آپ کا سامان آپ کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے۔ اب بٹوا آپ کا پڑا ہوا یہ روڈ پہ باہر، تو کسی نے اٹھا لیا تو آپ اس پہ چوری کا پرچہ نہیں دے سکتے۔ آپ کی چارپائی آپ کی حویلی سے کوئی اٹھائے گا تو چوری ہے، آپ جنگل میں پھینک کے آ جائیں تو کہیں میری چارپائی جنگل سے کوئی اٹھا کے لے گا نہ، وہاں پہ آپ پھینک کے کیوں آئے ہیں؟ وہاں پہ کوئی لکھا ہوا چارپائی پہ آپ کی ہے؟ ہاں جی، موٹر سائیکل جو ہے یا گاڑیاں، ان پہ تو لکھا نہیں ہے آپ کی، نمبر لکھا ہوا اس کا، وہ اور چیز۔ تو سرقہ کیا ہے کہ نالج کے بغیر، یعنی کہ ڈس آنیسٹلی تم نے بادشاہ سلامت کا پیالہ اٹھا لیا۔ اچھا، یہ جو بات میں کہہ رہا تھا اس کا جواب آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے اس سے اگلی آیات کے اندر آئے گا، وہ ہے کذالک کدنا لیوسف۔ کدنا کیا ہے جی؟ تدبیر۔ کدنا وہاں پہ جا کے انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، تدبیر کی ہے، کس نے کی ہے؟ نہ ہم نے۔ اللہ نے کہا یہ جو پیالہ شالہ رکھانے والا یہ سارا کام ہے یہ میری تدبیر ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، نیکی اور برائی کا تعین کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے۔ اگر وہ کہیں پہ کہیں جھوٹ بولو تو وہاں پہ جھوٹ بولو۔
میاں بیوی کے ساتھ جھوٹ بولو کہ ماشاءاللہ جی آپ تو دنیا کی خوبصورت ترین اور آپ جیسی ہو، یہ جھوٹ بولنا فرض ہے، ورنہ گھر گیا۔ دو بندے لڑے ہوئے ہیں آپس میں، ایک کو جا کے دوسرے کی خوبیاں، دوسرے کو جا کے پہلے کی خوبیاں بتاؤ تاکہ ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں نرم ہو جائیں۔ جھوٹ ہی بولنا ہے نا۔ اگر کوئی ایک قاتل آ گیا ہاتھ میں خنجر بندوق اٹھائے ہوئے، بتاؤ اے آفتاب صاحب کون ہے، تو یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب آپ سچے بنیں گے؟ جان بچانا وہ جی نہیں ہے۔ جہاں پہ انہوں نے کہا جھوٹ بولو وہاں جھوٹ بولو۔ ہاں جی، جس طرح تساں بکریاں دا حلوہ ساڑے کو بچایا، تساں آ کے کھا گیا نے سارا۔ اے جھوٹ بولنا پینا نہیں تو بکریاں بھوکیاں مر جانا۔ اچھا جی، وہ زنانی جا رہی سی، جولائی نا مہینہ سی، نال خاون سی، سخت گرمی، ایک دم آخنی جانے کی شیشے چاڑ چھوڑو۔ اس آخیا گڈی چ اے سی کو نہیں، اس آخیا شیشے چاڑو۔ کیوں؟ اس آخیا سیلی ماڑی نہ کر تکیا اس کدے اے سی نہیں لگا، وہ زیادہ بےزتی ہے، پسینے نال پاویں سڑ جائیے، لہذا ساڑی بےزتی نہ ہے اشنا اساں جوانا آ رہی ہے۔ چلے جی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، فلما پس جب جہزہم تیار کر دیا ان کو، بجہازہم ان کے سامان کے ساتھ، یا ان کا سامان ان کو مہیا کر دیا، جعلا رکھ دیا، السقایۃ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ، یا ان کے ملازم نے وہ پیالہ رکھ دیا، فی رحلی اخیہ اپنے بھائی کے سامان میں، ثم پھر اذن مؤذن ایک پکارنے والے نے پکار لگائی، ایتھا العیرو اے قافلے والو، انکم بے شک تم، لسارقون یقیناً چور ہو تم۔ الزام لگ گیا نا جی۔ اب اس کی تجوید دیکھ لیتے ہیں۔ فلما میم پہ شد ہے تو اس کو فلما نہیں پڑھیں گے بلکہ فلما۔ جہزا جیم پہ بھی شد ہے تو اس کو جہزا نہیں پڑھیں گے، جہزا، جہزہم بجہازہم، جہازی۔ اچھا میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا، کل میرے ذہن میں آئی تھی، یہ ہم بار بار مد اصلی کہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا بنیادی طور پہ تجوید کے جو اصول ہیں اس میں زبر، زیر اور پیش، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ یہ حرکات ہیں۔ ایک حرکت اصل کیا ہے؟ ایک حرکت ہے، آ ای او، ایک حرکت ہے۔ کھینچنے کو کہتے ہیں مد، کھینچ دینا، لمبا کر دینا۔ تو جو مد کھینچنی ہے نا جی، وہ کھینچنے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں، زبر کے ساتھ الف، زیر کے ساتھ یہ، اور پیش کے ساتھ واو۔ تو یہ دو حرکتیں بن جائیں گی، ایک حرکت پیش کی، ایک حرکت واو کی۔ او سے او، ای سے ای، ایک حرکت زیر کی، ایک حرکت یا کی، ایک حرکت زبر کی، ایک حرکت الف کی، آ سے آ۔ تو اصل جو کھینچنا ہے وہ ایک حرکت ہی ہے، یعنی ایک حرکت سے ایک حرکت کھینچ کے دو حرکتیں بنا دینا، اس کو کہتے ہیں مد اصلی، یعنی اصل جو کھینچنا ہے وہ یہی ہے، آ سے آ، او سے او، ای سے ای، دو ہی ہیں بس۔ اب اس میں جو مزید اصول شامل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ مد اصلی آ گیا ہے، آ لکھا ہوا تھا، اس کے بعد حمزہ آ گیا، اب ہم اس کو اٹھا کے اور لمبا کر دیں گے، اب یہ 4 حرکتیں 5 حرکتوں پہ چلی جائیں، یہ ایک مزید اضافی مد آ گئی ہے۔ اصل مد کون سی ہے؟ کتنی اصل مد کتنی حرکتیں ہیں؟ 2۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ بجہا
جا ایک حرکت ہے، ہا دو حرکتیں ہیں، اس کو ہم کیا دیتے ہیں، دو کیا ہے، مد اصلی ہے یہ، یعنی یہ دو حرکتوں والی اصلی مد اتنی ہے۔ تو اب اس کے ساتھ کو اصول آئے گا تو ہم کہیں گے جی کہ یہ متصل ہے یا منفصل مد ہے، کون سی مد ہے، تو وہ پھر اس میں لگا دیتے ہیں۔ تو یہ مد اصلی کا اصول سمجھ لگ گیا۔ تو بجہازہم، بجہا جا ایک حرکت، ہا یہ مد اصلی ہے، زی ایک حرکت، ہم ایک حرکت، جعلا، اور اب یہ لام کو کدھر لے کے جانا ہے، سین میں، جعل السقا سے، قاف کو کتنا پڑھنا ہے جی، موٹا پڑھنا ہے، جعل السقایۃ، سقا دو حرکتیں ہیں، یا تا ایک ایک حرکت ہے، فی یہ پھر مد اصلی ہو گئی، رحلی ایک ایک حرکت، اخی پھر مد اصلی ہوگی، اخی ہی، ثم میم کو پھر آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے، ثم اذن، زال کو بھی تھوڑا سا ہو گئی، اذن مؤذن، مؤذن آیا ہے، اور اس کے آگے کیا آ گیا، حمزہ آ گیا، تو یہ مؤذن نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کا اظہار کر دیں گے، مؤذن، ایتو، ایا یا کو بھی تھوڑا سا مد کے، یا کا مصدر کیا ہے، زبان کا تالو کے ساتھ لگنا، ایتو، اس کو تھوڑا دبا کے، ایتو حل عیرو، ہاں کو سینے کی طرف سے نکالنا ہے، گلا جو سینے کی طرف ہے، ایتو حل، ایتو حل عیرو، انکم، نون انکم زبان کو تالو سے لگا کے کھینچنا ہے، انکم لسارقون، کاف کو موٹا پڑھنا، یہ دو حرکتیں تھیں لیکن نون ساکن ہو گیا آیت ختم ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے 5 حرکتیں۔ چلے جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو، فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا